learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ محمد شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 4 رکوع اور 38 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی انبیاء کی دعوت سے انکار کیا، خود رکے اور دوسروں کو بھی روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور ان کی وجہ سے انہیں بدبختی میں مبتلا کیا، کیونکہ وہ شیطان کے راستے پر تھے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے خلاف خفیہ تدبیریں اور سازشیں کرتے تھے۔ انہوں نے حق کے مقابلے میں باطل کی مدد کی، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد پر نازل کی گئی، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں، واصلح بالہم، اور ان کا حال درست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان لا کر سنت کے مطابق عمل کرنے والوں کے حالات سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چھوٹے بڑے گناہ مٹا کر انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور یقیناً اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو ضرور نعمتوں بھرے باغات میں داخل کرتے۔ سورہ المائدہ 65۔ ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، وان الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربہم، یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے، کذالک یضرب اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، للناس امثالہم، لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ ان کافروں کے اعمال کو ضائع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان ان کے لیے کفر، شرک اور نافرمانیوں کو مزین کرتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایمان والوں سے ان کی برائیاں اس لیے مٹا دی جائیں گی اور ان کا حال اس لیے سنوارا جائے گا کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی کی جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا، جو نور اور برہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مومنوں کے حالات کھول کر سامنے رکھ دیے ہیں، خسارہ اور نجات کو بھی واضح کر دیا ہے تاکہ وہ کامیابی اور نجات کے راستے پر چلیں اور خسارے کی راہ پر چلنے سے بچیں۔ فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَاتٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ سورہ الانفال 42۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارنا ہے، حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، حتیٰ کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو مضبوطی سے باندھ دو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر اس کے بعد یا احسان کرو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ ہے، حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ، یہاں تک کہ جنگ رکھ دے، اوزارہا، اپنے ہتھیار۔ یعنی جب کافروں سے میدان جنگ میں روبرو لڑائی ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب آپ ان کی کمر توڑ دو اور تم ان کو دیکھ لو کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، اور ان کی طاقت توڑنے کے بعد اب باقی ماندہ افراد کو قید کر لو۔ پھر جب انہیں قید کر لیا جائے گا تو ان کی طرف سے جنگ اور ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ تمہاری قید میں آ جائیں تو تمہیں اختیار ہے کہ بغیر کچھ لیے احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو، یعنی ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑو گے جب تک وہ اپنا فدیہ ادا نہ کریں یا ان کے سابق فدیے میں کچھ مال نہ دے لیں، یا مسلمان قیدیوں کو جو ان کے پاس ہوں انہیں آزاد نہ کروا لیں، اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ حتیٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، حتیٰ کہ جنگ باقی نہ رہے اور تمہارے درمیان صلح اور امن قائم ہو جائے، کیونکہ ہر مقام کے لیے قول اور ہر صورتحال کے لیے ایک حکم ہے۔ گزشتہ صورتحال اس وقت تھی جب جنگ اور قتال کی حالت تھی، جب کسی وقت کسی سبب کی بنا پر جنگ اور قتال نہ ہو تو قتل اور قیدی بنانے کا فعل بھی نہیں ہوگا۔ فدیے کی بھی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ان سے زر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے جیسا کہ بدر کے قیدیوں سے لیا گیا تھا، اور زر فدیہ ہر شخص سے اس کی حیثیت کے مطابق لیا جائے گا۔ دوسری یہ کہ ان قیدیوں سے پیسے کی بجائے کوئی اور خدمت لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جیسے بدر کے موقع پر جن لوگوں کے پاس فدیے کی رقم نہیں تھی ان سے خدمت لی گئی کہ ایسا ہر قیدی مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ اور تیسری یہ
کہ جنگی قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر لیا جائے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک مسلمان کے بدلے میں ایک کافر چھوڑا جائے، بلکہ ایک دفعہ آپ نے 2 مسلمانوں کے بدلے میں ایک کافر کو چھوڑا تھا۔ یہ وہ مختلف صورتیں ہیں جو اس آیت کے اس مختصر سے جملے میں داخل ہیں۔ ان تمام صورتوں میں سے جو بھی صورتحال حالات کے مطابق اور مسلمانوں اور اسلام کے حق میں بہتر ہو، امام وہی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ذالکہ یہی ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَن تَسَرَ مِنْهُمْ، تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن تاکہ وہ تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی یہ حکم کہ کافروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ کافروں کو زمین میں دھنسا دیا جاتا یا ان پر کوئی وبا آ جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے لیتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، مگر یہ سب اس لیے کہ وہ تم لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، یہ حکم آزمائش کے لیے ہے کہ کون تم میں سے مجاہد اور صابر ہے جو جنت تک پہنچ جاتا ہے اور کافر قتل ہو کر آگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جنگ میں مسلمان شہادت پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، ان کے اعمال انہیں بڑھا چڑھا کر دیے جائیں گے۔ سَيَهْدِيهِمْ، وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے گا، ان کو ہدایت دے گا اور ان کے حالات درست کر دے گا، یعنی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا کرے گا جن سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس سے وہ انہیں واقف کروا چکا ہے، یعنی جس جنت کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی اس میں انہیں داخل فرمائے گا۔ صالحین جنت میں اپنا گھر پہچان لیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز کیا، انہیں ایسا لگے گا جیسے شروع ہی سے وہ وہیں رہتے بستے آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یعنی اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، جنہوں نے اسلام کو دین کے طور پر تسلیم کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کے نبی اور اس کے اولیاء کی مدد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو کسی بڑے شخص کے پاس اس کی درخواست پہنچا دے جو خود اس تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں پل صراط پر جما دے گا۔ ابن کثیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ وہ اقامت الدین، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اور اس کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کے ذریعے سے اس کی مدد کریں، اور ان تمام کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فتأسا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، وأضل اعمالہم، اور اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ رسوائی کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دے گا، دنیا میں تباہی، شکست، بربادی اور آخرت میں اعمال کی تباہی ہے۔ ذالک بأنہم کارہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، فأحبط اعمالہم، تو اس نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ حق کو ناپسند کرنے والوں کے نیک اعمال بھی بیکار ہیں، جنہیں قرآن پسند نہیں، جن لوگوں نے قرآن کو قبول نہیں کیا اور جنہوں نے قرآن سے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال بھی ضائع کر دیں گے اور وہ دونوں جہانوں کا خسارہ اٹھائیں گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے نہیں، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے زمین میں چلتے پھرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے پہلے لوگوں کے انجام پر کبھی غور نہیں کیا، انہیں شرک اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا کیا گیا، ان کے گھروں، مالوں اور اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کر دیا۔ کافروں کے لیے اس جیسی بہت سی مثالیں ہیں کہ نافرمان کیسے جہنم میں پہنچے۔ جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں تباہ شدہ قوموں کے کھنڈر موجود تھے، اس لیے غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ شاید انہیں دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ کافروں کی سزاؤں سے اہل مکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر باز نہیں آئے تو گزشتہ قوموں کی طرح تمہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.